السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ماؤں بہنوں، آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کلاس ہے۔ تو آج ہم سورۃ العادیات کی میننگ انشاءاللہ بتائیں گے ورڈ ٹو ورڈ، اور اس کی مختصر سی تفسیر بھی کریں گے، اور اگر کچھ گرامر ضروری ہے تو ضروری گرامر کو بھی اس میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو سورہ القاریہ تک الحمدللہ ہو گیا، آپ لوگ وہاں تک پورا دیکھ لیجئے، اچھے سے پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آپ لوگ کی باقی رہ جائے، کیونکہ اس میں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ چیزیں بہت ہی کہتے ہیں ہوگا قرآن کو سمجھنے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں بھی۔ تو آج اب ہم جو ہے سورۃ العادیات شروع کرتے ہیں۔ تو سورۃ العادیات اصل میں اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور جن چیزوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے وہ چیزیں ذرا جنگ کے متعلق ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ناجائز جنگ جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے جنگ کے لیے مجبور کر دیا جائے تو ہر ملک کا ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے۔ تو اسلام میں جو جہاد ہے وہ ڈیفنس سسٹم ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر ملک اپنا ایک ڈیفنس سسٹم بناتا ہے، ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے، اور ڈیفنس کے اوپر اچھا خاصا خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اسلام چونکہ مکمل ایک دین ہے اور دنیا کی ہر چیزوں کا حل ہے، تو اس لیے جہاد وغیرہ جو ہوتا ہے یا جہاد کے جو مسائل ہیں، ان چیزوں سے کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا؟ ایک ڈیفنس سسٹم دنیا والوں کو دینا، اپنے ملک کے اعتبار سے اپنے ڈیفنس سسٹم کو یعنی پروگریس میں لے آئیں اور ایکٹیو کریں۔ تو یہ ملکی سطح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انفرادی طور پر یعنی انڈیویجول کسی سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ کسی ایک آدمی کے تعلق سے ہے، بلکہ یہ ایک ملکی لیول کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ نیشنل لیول کی یہ بات ہوتی ہے۔ تو سورہ عادیات میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کا ہم ذکر آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے یہ ہم نے کئی مرتبہ بتایا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین کسی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہ کھائیں۔ یہ ہم نے سورہ عصر کی تفسیر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہاں ذرا دیکھ لیں گے تو اور یاد تازہ ہو جائے گی۔ بندوں کو یہی حکم ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ پہلے تو قسم کھانے سے پرہیز کریں، اور کھانا ہی پڑے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں۔ تو اب یہاں اللہ رب العالمین جو ہے کس چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، والعادیات ضبحا۔ اگر نہیں رکتے ہیں، یہ قرآن کی قرأت کا قاعدہ ہے، قرأت جو ہوتی ہے اس کا قاعدہ، تجوید کا قاعدہ ہے کہ اگر آپ رکیں گے تو والعادیات ضبحا، اور اگر نہیں رکتے ہیں تو ضبحن کہہ کے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے آگے بڑھیں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ جہاں رکیں گے وہاں ہم نے یہ بات بتا دی ہے آپ لوگوں کو کہ دو زبر کو کیا کرتے ہیں؟ ایک زبر کر دیتے ہیں، وہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ تو والعادیات، واو جو یہاں پر ہے، واو وہ قسم کے لیے، میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی ہے کئی مرتبہ کہ واو جو ہے وہ قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور اینڈ کے معنی میں آتا ہے، اور کسی چیز کی تفصیل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کوئی چیز پہلے اس کو اور واضح کرنا ہے تو واو لفظ واو حرف لا کر کے، پارٹیکل لا کر کے، کئی معنی کے لیے واو آتا ہے۔ یہاں پر جو واو ہے وہ کس چیز کے لیے ہے؟ یہاں پر جو واو ہے وہ قسم کے لیے۔ والعادیات، تو عادیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ گھوڑے ہیں، یہاں گھوڑوں کی قسم، اصل میں یہ گھوڑوں کی صفت ہے۔ ہاں، عادیتن کی یہ جمع ہے، عادیتن یہ واحد ہے، اور عادیات یہ جمع مؤنث سالم ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الف اور تا آیا ہوا ہے، اور ال لگا ہوا ہے اس لیے ایک زیر آیا ہوا ہے۔ گرامر بھی سیکھتے جائیے بیچ بیچ میں، جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ یہاں پر پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ تو والعادیاتی، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں خوب تیزی میں، ان کو عادیات کہا جاتا ہے۔ عادیتن ایک کو کہا جائے گا، اور بہت سارے گھوڑے اگر ہیں تو ان کو کہا جائے گا عادیات۔ تو دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ذبحا، ذبحا کا مطلب ہوتا ہے ہانفنا، یعنی جب بہت زیادہ کوئی دوڑتا ہے تو ہانفتا ہے نا، تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ گھوڑے ایک دم زبردست مونڈ میں ہیں، اور مونڈ میں ہو کر کے ایک دم ان کو پتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ لشکر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند، تو اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا، اور نقشہ کھینچتے ہوئے اس کی قسم کھائی کہ والعادیات ضبحا۔
قسم ہے دوڑنے والیوں کی ہاپتے ہوئے. تو دوڑنے والیوں یہاں چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس لیے والیوں یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ گھوڑے کے لیے. تو قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانفتے ہیں. یہ جو ہے اب ایک آیت ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی قسم. اب یہ جو گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو دوڑتے دوڑتے کیا ہوتا ہے، ان کی ٹاپ جو ہوتی ہے، ٹاپ، ہاں، ان کی ٹاپ سے جو ہے چنگاری نکلتی ہے. یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں، اتنا مار مار کر کے دوڑتے ہیں زمین پر یا مٹی پر کہ اگر پتھر پر ان کا پیر پڑ جاتا ہے تو وہاں سے چنگاری نکل جاتی ہے. تو قدحا مطلب ہوتا ہے ٹاپ مارنا. جو پیر کا ایڑی کا حصہ ہوتا ہے اس کو ٹاپ مارنا، اس کو قدحا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی قسم. ٹاپ مارتے ہوئے جب چنگاری نکل جائے تو اس کی قسم. اب ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کا اگر ویپن جو ہے، جو لوگ بناتے ہیں آج کل، میگ فلانا، یہ بم وہ بم، جو ملک جیسے انڈیا ہے، ہمارا ملک ہے، ابھی اپنی حفاظت کے لیے یہ سب چیزیں بناتے ہیں، جب وہ اچھے سے کام کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اس زمانے کی جو چیزیں تھی اس کا یہاں پر ذکر کر کے اس کی ایک طریقے سے فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر چنگاری نکالنے والے کی قسم جو ٹاپ مارتے ہوئے چنگار نکالتا. تو قدحا مطلب کیا ہو گیا؟ ٹاپ مارتے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ فالمغیرات صبح. فالمغیرات، مغیرات کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنے والے. یہاں پر بھی چونکہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے تو گھوڑے کی جمع ہے، یہاں پلورل ہے، اس لیے مغیرات آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جمع مؤنث سالم ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، صبح کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے. لوگ بولتے ہیں نا صبح، یہ جو ہے گرامر کی وجہ سے یہاں یہ منصوب ہے. یہاں گرامر ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے. اصل لفظ ہے صبح، تو صبح لکھا ہوا ہے. تو پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے، جو صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو جانور ہیں، یہ جو اب چونکہ رات میں تو حملہ ہوتا نہیں ہے، اور قانون بھی ہوتا ہے کہ بھائی رات کے وقت میں سونے کا وقت ہوتا ہے یا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہ سب قانون فالو ہوتا تھا، بلکہ آج سے زیادہ اس زمانے میں قانون فالو ہوتا تھا. تو اس لیے صبح جیسے ہی صبح ہوتی ہے فوراً یہ کام پر لگ جاتے ہیں. تو اس کا یہاں پر پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی قسم کھا رہا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پس اڑاتے ہیں اس کے ساتھ بھی، مطلب اس کے ساتھ غبار کو. نقعن مطلب ہوتا ہے غبار، گرد و غبار. یعنی جب وہ ٹاپ ماریں گے، چلیں گے، دوڑیں گے خوب تیزی سے، تو کیا ہوگا؟ دھول گردہ اڑے گا. تو فَأَثَرْنَ مطلب ہوتا ہے اڑانے والے. ٹھیک ہے، اڑاتے ہیں، جو اڑانے والے اڑاتے ہیں، یہ اصل میں فعل ہے. یہ فعل آپ کو فعل کی گردان بتائی گئی ہے تو اسی میں سے یہ سیٹ ہوتا ہے. پھر اڑاتے ہیں بھی اس کے ساتھ. اس کے ساتھ مطلب کیا؟ یعنی کہ اپنے جھنڈ کے ساتھ، یا اسی طریقے سے جو کام پر وہ لگے ہوئے ہیں اس میں آگے بڑھتے ہیں. نقع، غبار کو اڑاتے ہیں. اڑانے والے اڑاتے ہیں، کیا اڑاتے ہیں؟ غبار. نقع مطلب غبار. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ غبار کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. فَوَسَطْنَ مطلب ہوتا ہے بیچ میں گھس جاتے ہیں. وسط بولتے ہیں نا، وسط مطلب ہوتا ہے مڈل، بیچ. تو فَوَسَطْنَ تو پس گھس جاتے ہیں، یہ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے، بھی ساتھ اس کے ساتھ مطلب کس کے؟ وہی جھنڈ کے ساتھ. جمعا، جمعا مطلب ہوتا ہے اصل میں جماعت جو ہوتی ہے، جھنڈ جو ہوتا ہے اس کو جمع بولا جاتا ہے. اور یہاں جو جمعا مطلب جماعت سے مراد فوج ہے، یعنی جو سامنے والی کی فوج ہے اس فوج میں یہ گھس جاتے ہیں. تو جمعا کا جو معنی ہے، جو تفسیر ہے، وہ کیا ہے؟ جمعا کا مطلب جماعت. کون سی جماعت؟ جو دشمنوں کی فوج ہے اس فوج میں یہ گھس جاتے ہیں. تو فوسطنا پس، فا مطلب پس، اور وسطنا جو ہے یہ فعل ہے. پس گھس جاتے ہیں ساتھ اس کے جماعت میں. جماعت میں یعنی فوج میں، یعنی جو فوج ہے اگینسٹ میں، اس کے اندر گھس جاتے ہیں. فوسطنا به جمعا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اچھا، لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ تو جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو پہلے یہ سب باتیں کیوں کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے نا کہ اس طرح کا جو اسلوب اختیار کرتا ہے، اس طرح کے اسلوب اختیار کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مینٹلی طور پر پریپیئر کرے پہلے، اور اس کا جو ہے ایک مونڈ بنا دے.
کہ اللہ رب العالمین دیکھو ان سب چیزوں کو پسند کرتا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اپنا مزاج بھی ویسا بناؤ۔ ویسا بناؤ مطلب کیا ہے؟ ایک پھرتی اپنے اندر لاؤ، ایک چستی اور پھرتی لاؤ اپنے اندر، کاہل مت رہو۔ اب اس کے بعد میری بات کو سنو، تو جب آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں گے تو آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ آئے گا۔ اسی لیے یہ سب چیزیں شروع میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے، اس کا تعلق آگے والی آیت سے نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی بیان کر دیتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود، اس کا مطلب ان مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، پہلے بھی ہم نے یہ کئی مرتبہ بتایا، الانسان یعنی انسان، بے شک انسان، اور یہاں ال لگا ہوا ہے تو تمام انسانوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، سوائے وہی لوگ اس میں بچیں گے جو اس میں نہیں آئیں گے، اور وہ بہت کم ہیں۔ تو بے شک انسان لربہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ لربہ، اصل میں اس میں دیکھیے میں یہاں پر لکھ دے رہا ہوں، یہاں پر جو ہے تو کتنے حروف آتے ہیں، لام زیر لی ایک ہے، ٹھیک ہے، لام زیر لی، پھر پلس اس کے بعد کیا ہے؟ رب، پھر اس کے بعد پلس کیا ہے؟ ہا، پروناؤن، ٹھیک ہے۔ لی مطلب لیے ہوتا ہے لیکن یہاں لیے مطلب نہیں ہوگا، جملے میں جو جڑ کر کے معنی پیدا ہوگا وہی معنی لیا جائے گا۔ کا، یہاں لی مطلب کیا ہوگا؟ کا۔ رب مطلب رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہی مطلب اپنے، ٹھیک ہے۔ تو ہی جو ضمیر ہے، ہی جو پروناؤن ہے، وہ کس کے لیے یوز ہو رہی ہے؟ وہ انسان کے لیے یوز ہو رہی ہے، یاد رکھیے، انسان کے بدلے میں یہاں ہی آیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ان الانسان، بے شک انسان، اپنے رب کا، لربہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اپنے رب کا، ہی کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ہی جو پروناؤن کس کے لیے؟ انسان کے لیے، اپنے رب کا لکنود، لکنود میں دو ہے، ایک لام زبر لا، ٹھیک ہے، ایک کیا ہے؟ لام زبر لا، اور پلس جو ہے وہ کنود ہے۔ کنود مطلب ہوتا ہے ناشکرا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس کو کبھی بھاتا ہی نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا اس کو کم رہے گا، اور وہ ناشکرا بنا رہتا ہے۔ اور لا مطلب یقیناً، البتہ، میں نے یہ بھی کئی مرتبہ بتایا آپ کو کہ یہ لام جو ہے حرف تاکید ہوتا ہے، اور تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور سختی پیدا کرنے کے لیے اور مضبوطی دینے کے لیے آتا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ بے شک، بے شک انسان اپنے رب کا لکنود، یقیناً ناشکرا ہے، بلا شک و شبہ ناشکرا ہے۔ آپ دیکھیں ناشکری کتنی ہے ہم لوگوں کے اندر، جتنا بھی ملتا جاتا ہے وہ کم ہی رہتا ہے، زیادہ ملے گا تو بھی کم، کم ہے تو بھائی رونا ہے ہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، وا مطلب اور، انّا مطلب بے شک، ہو مطلب وہ، ہو کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہو وہی ابھی پرانی جو آیت گزری اس کے پہلے والی، انسان، تو انسان کے لیے آ رہا ہے۔ اور بے شک وہ، علی ذالک، علی مطلب پر، علی مطلب پر، ذالکہ مطلب اس بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، دس دیٹ دونوں۔ میں نے جب ذالکہ کا مطلب بتایا تھا میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں کبھی کبھی ذالکہ کا مطلب اس بھی ہو سکتا ہے، اس بھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی کبھی سینٹینس میں طے ہو جاتا ہے۔ اس کا بیسکلی معنی تو ذالکہ مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی بدل بھی سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، علی ذالکہ، اس پر، کس چیز پر؟ ذالکہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ مطلب دور میں، دور کے لیے اور قریب کے لیے اس میں اشارہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ذالکہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ یہ ذالکہ یوز ہو رہا ہے اس کے جسٹ پہلے والی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو یہ ناشکرا جو لفظ ہے اس کے لیے یہاں آیا ہے۔ اور بے شک وہ، علی ذالکہ، اس پر یعنی ناشکری پر، لشہید، گواہ بھی ہے، خود بھی گواہ ہے، وہ خود اقرار بھی کرتا ہے کہ ہاں بہت ناشکری ہے۔ تو شہید مطلب ہوتا ہے گواہ، اور لام زبر لا جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ تاکید کے لیے ہے، جیسے اس کے پہلے لکنود تھا ویسے ہی لشہید۔ تو دیکھیے انسان خود اقرار بھی کرتا ہے کہ ہاں ہم سے جو ہے ناشکری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں۔ جب 5,000 کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ملتا ہے 5,000، تو جب 5,000 ملنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ 10,000 ہو جانا چاہیے ہمارا، پھر 10,000 کا اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کہتا ہے اتنے میں کہاں ہو پائے گا، 20 ہونا چاہیے، 20 کا انتظام کر دیتا ہے تو پھر 50 کی طرف چلا جاتا ہے، جتنا ہوتا رہے کم ہی رہتا ہے اس کو۔ تو خود وہ گواہ بھی ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، علی ذالکہ، اس پر، لشہید، گواہ بھی ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد کی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ مطلب کون؟ انسان۔ تو وَإِنَّهُ جو لفظ ہے بار بار آ رہا ہے، اب آپ اس کا مطلب ایک دم دماغ میں بسا لیجیے، بار بار ہم الگ الگ کر کے مطلب نہیں بتائیں گے، اور اپنا بھی آپ کو اب دماغ لگانا پڑے گا۔ وَإِنَّهُ، وا مطلب اور، اِنَّا مطلب بے شک، ہو مطلب وہ کون؟ انسان، اور بے شک وہ، لی مطلب لیے، حب مطلب حب،
حب کا مطلب ہوتا ہے محبت. الخیر، الخیر مطلب خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتا ہے، لیکن یہاں خیر سے مراد جو ہے مال دولت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اور کوئی بھلائی، کیونکہ مال دولت بھی ایک طرح کی بھلائی ہوتی ہے، تو یہاں بھلائی سے جو مراد ہے وہ یاد رکھیے. یہاں بھلائی سے مراد اور خیر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مال ہے، مال. اس کی یہی تفسیر کی گئی ہے، اور قرآن میں اور بھی بہت ساری آیتیں ایسی آئی ہیں جس میں خیر کا مطلب جو ہے وہ مال دولت کے معنی میں ہوتا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت میں، لی مطلب یہاں میں ہوگا، خیر کی محبت یعنی مال کی محبت میں، لشدید، شدید مطلب ہوتا ہے سخت، بہت سخت، اور لا مطلب البتہ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً شدید ہے. یہ لا لام تاکید ہے، لا مطلب یقیناً بھی ہوتا ہے، اور یعنی کہ جو ہے تو البتہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بار بار بتایا ہے آپ کو. ابھی پھر بتا رہے ہیں کہ یہ لام جو ہے لام تاکید، اور شدید جو ہے یہ اس میں فاعل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سخت ہے، وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یعنی اس کو مال چاہیے، مال چاہیے. اب دیکھیے یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، چاہے کوئی بھی، چاہے متقی پرہیزگار ہو، چاہے کوئی ہو، ہر انسان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت اس کو اتنا زیادہ اس کو محبت دین سے نہیں ہے، اتنی زیادہ اس کو محبت نیک اعمال سے نہیں ہے، اتنی زیادہ اس کو محبت گناہوں سے دور ہونے کی نہیں ہے، جتنی محبت اس کو صرف اس کی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. مطلب کیا، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں. کیا پس نہیں، یہ ایک لفظ ہے جس کا مفہوم کیا ہوگا؟ کیا نہیں. پس جو ہے یہ اردو کے عربی میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی آتا ہے، فا زبر فا. تو اس کو جب ہم اپنے لینگویج میں بولیں گے تو پس ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو لے کر بھی بولتے ہیں. مطلب کیا، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں. کیا پس نہیں، یعلم وہ جانتا. یہ دیکھیے کیا ہے، یہ گردان ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا فعل مضارع کی، تو یعلم آ گیا ہے نا. یفعلو ہوتا ہے نا، یفعلو، تو یفعلو سے یعلم ہوا ہے. یعلم مطلب ہوتا ہے جاننا، علم رکھنا. کیا پس نہیں وہ جانتا ہے، اذا یعنی کہ کیا وہ نہیں جانتا ہے. یہ فعل مضارع اس لیے تھا کا معنی آئے گا، پریزنٹ یا فیوچر والا آپ بنا سکتے ہیں، مستقبل کا. کیا پس نہیں وہ جانتا ہے، اذا جب، بعثرا نکال دیا جائے گا. بعثرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکال دیا جائے گا. نکال دیا جائے گا مطلب یہ دیکھیں، جب کسی چیز کو کسی گڈھے سے نکالا جاتا ہے، کھود کے نکالا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے بعثرا. اسی سے یہ لفظ بنا ہوا، یہ فعل بنا ہوا ہے بعثرا. نکال لیا جائے گا، فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے. بعثرا کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. اذا بعثرا، ما مطلب جو، فی مطلب میں ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ کیا اسے نہیں معلوم، کیا بھلا وہ نہیں جانتا، اذا بعثرا جب کہ نکال لیا جائے گا جو کچھ بھی ہے قبروں میں. قبروں میں کیا ہے؟ انسان. یعنی اتنا اس کو محبت ہے مال سے، اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، دین سے دوری ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ قبر سے نکالا بھی جائے گا ایک دن؟ یعنی وہ مرے گا، اور مرنے کے بعد اس کو قبر سے نکالا بھی جائے گا. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اور حاصل کر لیا جائے، یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو فعل معروف بھی بتایا ہے اور فعل مجہول بھی بتایا ہے. مجہول میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیا جائے گا، کر لیا گیا، یہ سب لفظ آتا ہے. اور معروف میں کیا آتا ہے؟ معروف میں ہوتا ہے کہ کیا، اس نے کیا، اس نے لیا، اس نے دیا، اس نے کھایا، اس نے پیا، اس نے علم حاصل کیا، یہ سب ہے. اور کھلایا گیا، پلایا گیا، علم حاصل کرایا گیا، یہ سب جو ہے فعل مجہول کے لیے ہوتا ہے. وحصل اور حاصل کر لیا جائے گا، ما جو، فی الصدور سینوں میں ہے. اور سینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا، مطلب نکال لیا جائے گا. انسان اپنے سینوں میں کتنے راز کو رکھتا ہے. بہت سارے لوگ سازش کرتے ہیں، وہ سب سازش ان کے سینے میں رہتی ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتی. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نہیں جان رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل سب سامنے آئے گا. وحصل اور حاصل کر لیا جائے گا، ما مطلب جو، فی الصدور مطلب سینوں میں ہے، اور سینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا. اس کے بعد آخری آیت ہے
ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان مطلب بے شک، جیسا کہ ہم نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ ان مطلب ہوتا ہے بے شک، ربهم بهم، ربا مطلب ہوتا ہے رب، ان کی وجہ سے یہاں رب پہ زبر آ گیا، یہ بھی چیپٹر آپ لوگ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ ان بے شک رب مطلب رب، ہم مطلب ان لوگوں کا یعنی انسانوں کا رب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بے شک ان لوگوں کا رب، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا رب، ان لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیے انداز یہاں کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں کا رب، بلکہ اللہ یا میں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ بے شک میں، انی نہیں کہہ رہا، بے شک ان لوگوں کا رب، بہم ان لوگوں کے بارے میں، بھی مطلب بہت سارا بھی مطلب ہوتا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ جملہ دیکھ کر کے بی کا معنی نکالا جاتا ہے۔ ہم جو ہے بازر بی کی وجہ سے یہاں ہم آیا ہے، تو یہ پروناؤن میں چینجنگ آئی ہے، ہم ہوتا ہے نا، لیکن بازر بی اس کو بدل سکتا ہے، تو ہم کی جگہ ہم آ گیا۔ ہم کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ انسان کے لیے، یہاں بھی انسانوں کے لیے ضمیر آئی ہے ہم، اور یہاں ہم بھی انسانوں کے لیے آئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو؟ بے شک ان لوگوں کا رب ان لوگوں کے بارے میں، بھی مطلب بارے میں، ان لوگوں کے تعلق سے، ان لوگوں کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر البتہ جاننے والا ہوگا، لخبیر مطلب خوب جاننے والا ہوگا، بہت باخبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مطلب آج نہیں جان رہا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو دیکھیے آج بھی جان رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دارالامتحان رکھا ہے، یہاں چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہاں جس کو جو جی میں آئے کرو سمجھ میں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کو دکھائے گا، مطلب آج بھی دکھائے گا، جب اللہ تعالیٰ آج نہیں جانے گا تو کیسے اس دن دکھائے گا سب کو، کیسے نوٹ ہو رہا ہے سب کا؟ تو اللہ تعالیٰ سب اس ابھی بھی جان رہا ہے، اور قیامت کے دن تو جان ہی رہا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اس کی بادشاہت ہوگی، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے معاملے کو خاص نسبت اپنے طرف دیا ہے، اپنے طرف منسوخ کیا ہے۔ تو ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان لوگوں کا رب ان لوگوں کے بارے میں اس دن یقیناً بہت باخبر ہوگا، اس دن، یومئذ مطلب اس دن مطلب کون سا دن؟ قیامت کا دن، اس دن لخبیر البتہ یقیناً بہت باخبر ہوگا، یعنی اس دن کوئی بھی اللہ رب العالمین کو جھکا، یعنی کوئی بھی اللہ رب العالمین کو مطلب اس دن یعنی اپنی مرضی کا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین جو چاہے گا اس دن وہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے گا ویسا کرے گا، جیسے ہے نا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج بادشاہت للہ الواحد القہار، ایک واحد قہار کے لیے بادشاہت ہے۔ تو یہ ہو گیا، تو اس کو آپ پھر سے ریویژن کیجئے، دیکھیے، سمجھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔